بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں UAE اردو نیوز اور میں ہوں ستار لغاری۔ خبروں کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ، اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل کے آئیکن کے اوپر بھی کلک کر دیجئے۔ اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ متحدہ عرب امارات نے 82 ممالک کے شہریوں کو ویزا فری انٹری کی سہولت دے دی۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ خلیج میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ 82 ممالک کے شہری اب بغیر پیشگی ویزا کے متحدہ عرب امارات میں داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہیں ویزا آن ارائیول کی سہولت دی گئی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلی معلومات تلاش کرنے والے مسافروں سے وزارت کی سرکاری ویب سائٹ پر جانے کا کہا گیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ 82 ممالک میں شہری پہلے کسی بھی قسم کے ویزا انتظامات کے بغیر داخل ہو سکتے ہیں، جبکہ 115 ممالک کے شہریوں کے لیے متحدہ عرب امارات میں داخل ہونے سے پہلے ویزا حاصل کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ان ممالک کی فہرست کے ساتھ ساتھ ان ممالک کی باقاعدہ پاسپورٹ ہولڈر مسافروں کے لیے ویزا استثناء متعلق دیگر تفصیلات تک اماراتی وزیر خارجہ کی ویب سائٹ کے ذریعے رسائی فراہم کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ غیر ملکی شہریوں کے لیے ویزا کی ضروریات کے بارے میں مزید وضاحت کے خواہاں افراد کے لیے شناخت، شہریت، کسٹمز اور پورٹ سیکیورٹی کی سرکاری ویب سائٹ ایک اضافی ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ مسافر اضافی معلومات کے لیے اپنی متعلقہ ایئر لائن سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید برآں UAE حکومت نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ GCC ممالک کے شہریوں کو متحدہ عرب امارات جانے کے لیے ویزا یا اسپانسر کی ضرورت نہیں ہے۔ UAE کے انٹری پوائنٹس بندرگاہوں، ہوائی اڈوں اور زمینی بارڈر پر پہنچنے پر وہ آسانی سے GCC ممالک کی طرف سے جاری کردہ پاسپورٹ یا اپنا شناختی کارڈ پیش کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتایا گیا کہ جو لوگ ویزا استثناء یا ویزا آن ارائیول کیٹیگری کے تحت نہیں آتے، انہیں داخلے کے اجازت نامے کی ضرورت ہوگی۔ یہ اجازت نامہ دورے کے مقصد پر منحصر ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ان کی آمد سے قبل جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ریزیڈنسی اینڈ فارن افیئر سے حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ متحدہ عرب امارات کا نہ صرف ویزا بلکہ پاسپورٹ بھی ایک باوقار مقام رکھتا ہے۔ اس وقت پاسپورٹ انڈیکس ویب سائٹ پر پہلے نمبر پر ہے۔ اسے دنیا کا طاقتور ترین پاسپورٹ تسلیم کیا جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے پاسپورٹ رکھنے والوں کو 180 ممالک میں آسانی کے ساتھ داخل ہونے کا اجازت حاصل ہے۔ ان میں سے 127 ممالک میں پیشگی ویزا کی ضرورت نہیں ہے اور 53 ممالک میں ہوائی اڈے پر پہنچنے پر الیکٹرانک ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ سعودی عرب کے بعد UAE میں بھی خواتین ٹرین چلانے لگیں۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ خلیج ٹائم کے مطابق سارہ المزروعی پہلی اماراتی خاتون ٹرین کیپٹن ہیں جن کی کامیابی کی کہانی اماراتی خواتین کی امنگوں کی عکاسی کرتی ہے۔ ابوظہبی ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ سے ریلوے میں ڈپلومہ ہولڈر بننے تک ان کا سفر اماراتی خواتین کے روایتی طور پر مردوں کے زیر تسلط صنعتوں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے عزم کو واضح کرتا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ اس اہم کامیابی پر المزروعی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا جو انہوں نے پہلی اماراتی خاتون ٹرین کیپٹن بننے کے بعد محسوس کیا، جن کے لیے سارہ نے یونین ریلوے کمپنی کی جانب سے فراہم کردہ تعاون اور مواقع پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے مقامی ٹیلنٹ کو پروان چڑھانے اور صنعتوں میں ان کی موجودگی کو بڑھانے کے لیے کمپنی کی لگن پر روشنی ڈالی اور تمام شعبوں میں اماراتی شراکت کو بااختیار بنانے کے لیے حکومتی اقدامات کو سراہا۔ دبئی سمر سرپرائزز، بچوں کے لیے ہوٹل میں مفت قیام اور خریداری پر 35% تک رعایت۔ 80 سے زیادہ ہوٹل اور ریزورٹ بچوں کو مفت رہائش کی پیشکش کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں دبئی سمر سرپرائزز میں داخلی سیاحت کی حوصلہ افزائی۔ دبئی کے باشندوں اور سیاحوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے کے لیے نئی آفرز کی گئی ہے۔ نئی آفرز میں بچے ہوٹلوں میں مفت قیام کر سکیں گے اور سامان کی خریداری پر 35% تک رعایت ہوگی۔ الامارات کے خبر رساں ادارے وام کے مطابق دبئی فیسٹیول کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر احمد الخواجہ نے کہا ہے کہ اس اقدام سے فیملی اور بچوں کے حوالے سے مناسب بجٹ میں موسم گرما گزارا جا سکے گا۔ دبئی فیسٹیول کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا کہنا ہے یہ رعایت صرف امارات میں رہنے والوں کے لیے ہے اور یہ 3 ستمبر تک ہوگی۔
80 سے زیادہ ہوٹل اور ریزورٹ بچوں کو مفت رہائش کی پیشکش کر رہے ہیں، جبکہ امارات کے رہائشیوں کے لیے سامان کی خریداری پر 35% تک رعایت دی جا رہی ہے۔ سیاحتی اور تفریحی مقامات کے وزٹ کے دوران اور بھی کئی ترغیبات کا اعلان کیا گیا ہے۔ دبئی میں سونے کے پانی سے لکھے 450 سالہ قدیم قرآن پاک کے نسخے کی نمائش۔ دبئی میں حال ہی میں ختم ہونے والی لکژری ایکسپو میں 450 سالہ قدیم قرآن پاک کے ایک غیر معمولی نسخے کو، جسے خالص سونے کے پانی سے لکھا گیا ہے، کی نمائش کی گئی۔ یہ انمول قرآن پاک آغا گروپ کے چیئرمین راتب آغا کے ذاتی مجموعے کا ایک ممتاز حصہ ہے۔ اس قابل ذکر نمونے پر روشنی ڈالتے ہوئے آغا نے ایمریٹس 724 کے ساتھ شیئر کیا کہ قرآن پاک کو سونے کے پانی سے بڑی محنت سے ہاتھ سے لکھا گیا ہے اور صفحات کو اصلی غزال کے چمڑے سے بڑی احتیاط سے تیار کیا گیا ہے۔ اس مقدس متن کے بیرونی غلافوں کو مہارت کے ساتھ خالص قدرتی کھجور کے درختوں کے مواد سے تیار کیا گیا ہے، جس سے اس کی ابتدائی دمشق تک پہنچتی ہے۔ تقریب میں نمائش کے لیے رکھی گئی آغا کے کلیکشن کی جھلکیوں میں ایک نادر قدیم تلوار تھی، جس کی قیمت 3.67 ملین درہم تھی۔ آغا نے انکشاف کیا، تلوار کی ابتدا 16ویں صدی کی ہے۔ اس کے بلیڈ کو مہارت کے ساتھ اصلی جارج ہاتھ سے بنایا گیا ہے، جبکہ تلوار کی کھجلی خالص 22 کیرٹ سونے پر مشتمل ہے، جسے ہاتھی دانت کے اصل ہینڈل سے مکمل کیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ہندوستان کے بنے الیکٹرک اسکوٹرز کا لانچ ہو گیا۔ بھارتی موٹر سائیکل بنانے والی کمپنی ٹی یو ایس موٹر نے متحدہ عرب امارات کی مارکیٹ میں اپنا پہلا الیکٹرک ٹو ویلر متعارف کروا دیا۔ ٹی یو ایکس نامی الیکٹرک اسکوٹر کی قیمت تقریباً 11.120 درہم رکھی گئی ہے۔ اس طرح ٹی یو ایکس کے لانچ ایونٹ کا انعقاد دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ پر کیا گیا۔ ٹی یو ایس موٹر کے منیجنگ ڈائریکٹر سدرشن وینو نے موسمیاتی تبدیلی کے پیش نظر کاربن فٹ پرنٹ کم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے ذکر کیا کہ ٹرانسپورٹ کے شعبہ ان خدشات، خاص طور پر عالمی آبادیوں پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان اثرات کو دور کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ وینو نے نوٹ کیا کہ ہندوستان دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت ہے اور دو پہیوں کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ انہوں نے الیکٹرک گاڑیوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے حکومت کے اقدامات اور ای وی کی بڑھتی ہوئی عالمی مانگ پر روشنی ڈالی۔ ٹی یو ایس موٹر نے اس سے پہلے 2020 میں اپنا پہلا الیکٹرک اسکوٹر آئی کیوب لانچ کیا تھا، جس نے صرف 3 سالوں میں مقبولیت اور مطمئن کسٹمر بیس حاصل کر لیا ہے۔ وینو نے اظہار کیا کہ 3 سالوں میں یہ سینکڑوں ہزاروں خوش صارفین کے ساتھ ایک صف اول کے برانڈز میں سے ایک بن گیا ہے اور مستقبل اس سے بھی زیادہ امید افزا ہے۔ دبئی کے رہائشی عبداللہ زیتلی نے تعلیمی اسلامی ٹوائے لائن مسلم بلاگز لانچ کر دیے۔ عبداللہ زیتلی دبئی کا ایک بصیرت والا رہائشی مسلم بلاگز کا بانی ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے تعلیمی اسلامی عمارت کے بلاگز ہیں۔ تعلیم، اسلامی ثقافت اور تفریح کو یکجا کرتے ہوئے زیتلی کا اختراعی تصور عمر کے گروپوں سے بالاتر ہے اور 1 جولائی کو اپنے آغاز کے بعد سے اس نے تیزی سے عالمی سطح پر پہچان حاصل کر لی ہے۔ بچوں اور خاندانوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کی شدید خواہش سے متاثر ہو کر زیتلی نے مسلم بلاگز کا تصور پیش کیا۔ اعلیٰ معیار کے تعلیمی اسلامی کھلونوں کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے اس نے ایک ایسا انقلابی کھلونا بنانے کا مشن شروع کیا جو نہ صرف اسلامی ورثے سے تعلق کو گہرا کرتا ہے بلکہ دلکش کھیل کے ذریعے خاندانی رشتوں کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ زیتلی بتاتے ہیں کہ مسلم بلاگز میں ہم کھیل کے ذریعے سیکھنے کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے باریک بینی سے ڈیزائن کیے گئے بلڈنگ بلاک سیٹ اور بچوں اور خاندانوں کو اسلامی ثقافت، تاریخ اور فن تعمیر کو ایک پرلطف وقت گزارنے کی اجازت دیتے ہیں۔ فی الحال مسلم بلاگز
دو دلکش بلڈنگ بلاک سیٹ پیش کرتا ہے: کعبہ بلڈنگ بلاک سیٹ اور مسجد النبوی بلڈنگ بلاک سیٹ۔ خانہ کعبہ کا سیٹ 367 سے زیادہ باریک بینی سے ڈیزائن کیے گئے ٹکڑوں پر مشتمل ہے، جو مکہ کے قابل احترام ڈھانچے کو پیچیدہ طریقے سے دوبارہ تخلیق کرتے ہیں، جس سے نوجوان ذہنوں کو اس مرکزی اسلامی نشان کی تاریخی اور روحانی اہمیت کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے۔ دوسری طرف مسجد نبوی کا سیٹ، جو 300 سے زائد ٹکڑوں پر مشتمل ہے، مدینہ میں مسجد نبوی کی شان و شوکت کو فنی طور پر اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، جو سبز اور چاندی کے گنبد اور مقدس روضہ جیسی مشہور خصوصیات کے ساتھ مکمل ہے۔ مسلم بلاگز کا رد عمل اس کے آغاز کے بعد سے بہت زیادہ مثبت رہا ہے۔ زیجلی نے فخر کے ساتھ بتایا کہ اس کو 1000 سے زیادہ آرڈر موصول ہوئے ہیں۔ یہ برانڈ متحدہ عرب امارات کے اندر مسلم کمیونٹیز کے ساتھ گونج رہا ہے اور اس نے برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا سمیت بین الاقوامی صارفین سے دلچسپی اور حمایت حاصل کی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ غیر مسلم افراد نے بھی مسلم بلاگز کے پرکشش اور تعلیمی پہلوؤں کے لیے جوش و خروش کا اظہار کیا۔ مسلم بلاگ صنعت میں اپنی آزادی اور خود مختاری کی تصدیق کرنے کے لیے پرجوش ہے۔ بڑے انٹرلاکنگ بلڈنگ بلاک برانڈز جیسے کہ لیگو اور میٹل گروپ کے ساتھ وابستگی سے الگ کھڑے ہیں۔ دنیا کے پہلے تعلیمی اسلامی عمارتوں کے بلاگز کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ان کے دلکش بلاگز کو تلاش کرنے کے لیے یا خریداری کے لیے براہ کرم انسٹاگرام اور www.muslimblogs.com پیج پر وزٹ کیجیے۔ فی الحال نیوز میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں کچھ مزید خبروں کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنی ہوسٹ سمینا کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔